حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کی، اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے خیال سے آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں، یہ دادا شیخ ہے یہ پردادا شیخ ہے۔ تو ہمارا تو بہت کچھ حراب ہے نا حضرت، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں رسی دراز کر دی گئی ہے ہماری، لیکن جو حضرت قرب والے ہیں ان کو تو پاؤں قدم قدم پہ حضرت متنبع کیا جاتا ہے بھائی دھیان نہ۔ تو یہ داتا حضوری لکھتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نا کہ حضرت ابو بکر شبلی نے نماز کے لیے نا وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے نا وضو کیا، تو جب وضو کر لیا نا تو آپ مسجد کے لیے نکلے نا تو آواز کیا آئی، ابو بکر ظاہر تے تو لے باطن کی دو توڑ آئی، ابو بکر ظاہر تے تو لے باطن کی دو توڑ آئی۔ لکھا ہے کہ گھر میں جو کچھ تھا نا سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور صرف اتنا کپڑا پاس رکھا کہ جس سے نماز ادا ہو سکے، صرف اتنا، اور 1 سال تک اسی حال میں گزارا۔ اور لکھا ہے کہ 1 سال کے بعد نا آپ اپنے پیر و مرشد حضرت جنید کی خدمت میں آئے، تو حضرت جنید دیکھ کے رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سونی طہارت کی تھی، اللہ تم طہارت استقامت عطا کرے، لیکن حضرت یہ ان کے لیے ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کار جو کو جائے بس اتنا کرو، حلال کھاؤ یار، حلال کھاؤ۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی یہ بھی کر گزرے حضرت بہت مردانگی ہے، یہ اوکھا کام ہے، سوکھا کام نہیں رہا حلال کھانا، لیکن کوشش کرو لڑو حلال کے لیے، حرام سے بچ جاؤ حضرت، حرام سے بچ جاؤ حرام۔ اور پھر دیکھو کیسے یہ ابو بکر شبلی نا، کیونکہ حضرت یہ فطرت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اب کوئی طور پر جا کر محو کلام ہوتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو اس کلام نے اتنی لذت دی کہ دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اگر کلام میں اتنی لذت ہے تو پھر دید کا کیا عالم ہوگا۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ من وقع، تو جواب کیا لن ترانی، موسیٰ تجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، ہاں کیونکہ اللہ کے علم میں تھا میرا ایک محبوب آئے گا جو عرشوں پر آ کر مجھے دیکھے گا حضرت، یہ نہیں کہا کہ مجھے تو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، لن ترانی کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ پتا تھا حضرت ایک محبوب ہے جنہوں مارشاں تے بلا کے اپنی دید کروانی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ کیا کہا لن ترانی مجھے تو نہیں دیکھ۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بھی کیا کہتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ یہی بات حضور بلے شاہ نے بھی کہی، آپ کیا کہتے ہیں، کونگڑ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے، یہ ایک فطری عمل ہے، جب کوئی بندہ تسلسل سے کرے گا نا اللہ 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 اللہ، پھر یہ اللہ اللہ کرنا اتنی لذت دے گا کہ پھر یہ خواہش بیدار ہوگی کہ جس کا نام لینے میں اتنی لذت ہے تو اس کی دید کا کیا رنگ ہوگا۔ پھر یہ ایک فطری عمل ہے، سالک ضرور یہاں پہ آئے گا۔ تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو سبق دیا نا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھنے کے لیے، آپ اس کو پڑھ رہے تھے تسلسل سے، اللہ 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 اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ اعظم چشتی صاحب نے سونا لکھا تھا، آپ کیا کہتی ہیں، ان ڈٹھیاں جی دی تانگ دلان، دیکھو نا حضرت دیکھا ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ابھی سارے حضرت کھڑے ہو کے پھر اس کو سجدہ کریں گے۔